آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ جب ہم ٹیونس کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر دھوپ، سمندر اور چھٹیوں کا خیال آتا ہے، لیکن اس خوبصورت تصویر کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک کہانی انقلاب کی، امید کی اور ایک ایسی تبدیلی کی جو آج بھی جاری ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 17 دسمبر 2010 کو ایک شخص سے، محمد بوعزیزی، ایک عام سا خنچہ فروش، جس سے اس کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ چھین لیا گیا تھا۔ حکام کی طرف سے کی جانے والی تذلیل اور اپنی بے بسی سے تنگ آ کر اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس نے خود کو آگ لگا لی، لیکن یہ آگ یہ صرف اس کے جسم تک محدود نہیں رہی، یہ پورے ملک میں پھیلنے والی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کیسے ایک عام شہری کی مایوسی نے 23 سال پرانی جابرانہ حکومت کو گرا دیا؟ اور صرف یہی نہیں، اس ایک چنگاری نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں عوامی بغاوت کی وہ لہر کیسے شروع کی جسے آج ہم عرب بہار کے نام سے جانتے ہیں؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں صرف 2011 کے واقعات میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں ٹیونس کی صدیوں پرانی تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ اس انقلاب کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولنا ہوگا جنہوں نے اس قوم کی پہچان بنائی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ ٹیونس ہمیشہ سے تہذیبوں کا سنگم رہا ہے، قدیم کرتاج کی فنیکی بنیادوں سے لے کر طاقتور رومی سلطنت تک۔ پھر 7ویں صدی میں عربوں کی آمد نے اسے اسلامی دنیا کا حصہ بنایا، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا ایک طویل دور، اور آخر میں فرانسیسی نوآبادیاتی نظام نے جدید ریاست کی شکل دی۔ ہر دور نے، ہر تہذیب نے ٹیونس کی زمین اور اس کے لوگوں پر اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ اور اسی وجہ سے ٹیونس صرف ایک ملک نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ تاریخ کی طرح ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں افریقہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کی ثقافتیں آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں اور ایک بالکل منفرد شناخت کو جنم دیتی ہیں۔ اور یہی پیچیدہ ورثہ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور اس کے تضادات کی وجہ بھی۔ تو اب قدیم تاریخ سے نکل کر آئیے اس جدید دور میں قدم رکھتے ہیں جس نے براہ راست 2011 کے انقلاب کی زمین تیار کی۔ 1956 میں فرانس سے آزادی کے بعد حبیب بورقیبہ جدید ٹیونس کے بانی بنے۔ انہوں نے ملک کو ایک سیکولر اور ترقی پسند راستے پر ڈالا، لیکن اس ترقی کی قیمت سیاسی آزادی کی قربانی دے کر چکانی پڑی۔ ان کا ویژن تو جدید تھا، لیکن حکومت کرنے کا انداز آمرانہ تھا۔ بورقیبہ کی سب سے بڑی وراثت ان کی سماجی اصلاحات تھیں، خاص طور پر 1956 کا پرسنل سٹیٹس کوڈ۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، اس قانون نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگائی اور خواتین کو طلاق اور قانونی حقوق کے معاملے میں وہ خود مختاری دی جو اس وقت عرب دنیا میں سوچنا بھی مشکل تھا۔ لیکن بورقیبہ کا 30 سالہ دور 1987 میں ایک خاموش بغاوت کے ذریعے ختم ہو گیا جب ان کے وزیر اعظم زین العابدین بن علی نے اقتدار سنبھال لیا۔ اگر بورقیبہ کا دور قوم کی تعمیر کا تھا تو بن علی کا 23 سالہ دور ریاستی جبر، نگرانی اور ایسی کرپشن کی علامت بن گیا جس سے صرف ان کا خاندان اور ان کے قریبی لوگ امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ بن علی کے 23 سالہ دور حکومت میں جمہوریت بس نام کی تھی۔ وہ ہر الیکشن 80% سے بھی زیادہ ووٹوں سے جیت جاتے تھے، جو ان کے آمرانہ کنٹرول کی کھلی نشانی تھی اور عوام کی حقیقی رائے کا مذاق اڑانے کے برابر تھا۔ تو 2011 کے انقلاب سے پہلے ٹیونس کا تضاد یہی تھا، ایک جدید اور تعلیم یافتہ معاشرہ جو ایک جابر ریاست کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ دی گارڈین نے اس صورتحال کو بالکل ٹھیک بیان کیا تھا، عرب دنیا کے جدید ترین لیکن جابر ترین ممالک میں سے ایک۔ اور اسی تاریخی پس منظر میں ہم 2010 کے اس لمحے پر واپس آتے ہیں جب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ محمد بوعزیزی کی خودسوزی وہ چنگاری ضرور تھی، لیکن اس آگ کا ایندھن تو کئی سالوں سے جمع ہو رہا تھا۔ یہ ایندھن تھا نوجوانوں کی بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی جو غریبوں کی کمر توڑ رہی تھی، ہر سرکاری محکمے میں پھیلی کرپشن اور بولنے کی آزادی کا نہ ہونا۔ یہ وہ روز کی تکلیفیں تھیں جنہوں نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔
اور پھر جو ہوا اس نے نہ صرف تیونس بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ صرف 28 دن کے مسلسل عوامی احتجاج کے بعد 23 سال سے قائم آہنی حکومت ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی اور صدر بن علی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے پورے خطے میں امید اور خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ بن علی کے جانے کے بعد تیونس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ یہ امید اور جمہوریت کے تجربے کی ایک دہائی تھی جس نے اسے عرب دنیا میں ایک روشن مثال بنا دیا۔ جمہوریت کی تعمیر کا یہ سفر مرحلہ وار طے ہوا۔ سب سے پہلے 2011 میں ملک کے پہلے آزاد انتخابات ہوئے، جس سے ایک آئین ساز اسمبلی بنی۔ پھر اس اسمبلی نے 2014 میں ایک بہت ہی ترقی پسند آئین بنایا اور اسی سال ملک کی تاریخ کے پہلے شفاف صدارتی انتخابات بھی ہوئے۔ یہ پرامن جمہوری تبدیلی اتنی غیر معمولی تھی کہ 2015 میں ٹیونس کے نیشنل ڈائیلاگ کوارٹیٹ یعنی سول سوسائٹی کے 4 بڑے اداروں کو ملک کو خانہ جنگی سے بچانے اور جمہوریت کی بنیاد رکھنے پر نوبل امن انعام سے نوازا گیا۔ یہ عالمی سطح پر ٹیونس کے اس کامیاب تجربے کا اعتراف تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سالوں تک دی اکانومسٹ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق ٹیونس کو عرب بہار کے بعد اس خطے کی واحد حقیقی جمہوریت مانا جاتا رہا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جمہوریت کی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حالیہ برسوں میں ان کامیابیوں پر گہرے بادل منڈلانے لگے ہیں اور تونس کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ جولائی 2021 میں کہانی نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ عوامی بے چینی اور سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر قیس سعید نے پارلیمنٹ معطل کر دی، حکومت کو برطرف کیا اور تقریباً سارے اختیارات اپنی ذات میں جمع کر لیے۔ ان کے حامیوں نے اسے کرپٹ نظام کے خلاف ایک ضروری قدم کہا، لیکن ناقدین اسے آئینی بغاوت اور جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ صدر سعید کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بین الاقوامی انڈیکسز نے تیونس کی درجہ بندی کو جمہوریت سے گھٹا کر مخلوط نظام یا ہائبرڈ رجیم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جو نہ تو پوری طرح جمہوری ہے اور نہ ہی پوری طرح آمرانہ، بلکہ ایک غیر مستحکم درمیانی حالت میں اٹک گیا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس جمہوری پسپائی کو اعداد و شمار کی زبان میں دکھاتی ہے۔ وی ڈیم انسٹیٹیوٹ کے مطابق تیونس کا الیکٹورل ڈیموکریسی سکور 2020 میں 0.727 کی ایک قابل فخر سطح پر تھا، لیکن صرف 2 سال بعد 2022 میں یہ گر کر 0.307 کی تشویشناک حد تک نیچے آ گیا۔ یہ صرف نمبروں کی گراوٹ نہیں بلکہ ایک دہائی کی محنت پر پانی پھرنے کا اشارہ ہے۔ تو ہم واپس وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ عرب بہار کی پہلی کرن تیونس سے ہی پھوٹی تھی۔ اس نے پورے خطے کو ایک نیا خواب دکھایا۔ اب بڑا سوال یہ ہے، کیا اس تحریک کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی سرزمین پر ہوگا؟ کیا تیونس ایک بار پھر امید کی علامت بنے گا یا پھر ایک ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت اور تیونس کے عوام ہی دیں گے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔